دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات نے کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی سے یہ ایک جملہ لازمی سنا ہوگا یا خود بھی کبھی اس جملے کے بارے میں سوچا ہوگا کہ کیا وجہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں پھر بھی ہم کامیاب نہیں ہیں۔ ہمیں روز بروز ترقی کرنے کے بجائے ہم روز بروز زوال کی طرف، پستی کی طرف جائی جا رہے ہیں۔ یہ ایک ایسے جملہ ہے، یا تو آپ نے یہ کسی نہ کسی دوست سے، عزیز سے، رشتہ دار سے سنا ہوگا، یا پھر آپ نے خود اس جملے کو کبھی نہ کبھی اپنے ذہن میں سوچا ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام تو لے آئے، ہم مسلمان تو ہو گئے، لیکن ہم نے اسلام کے، مسلمان ہونے کے جو طور طریقے تھے ان کو چھوڑ دیا، وہ نہ اپنایا۔ حالانکہ اللہ رب العزت بھی یہ چیز فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ، قرآن پاک کے اندر آتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اگر آپ ایمان لے آتے ہو تو آپ لوگ ہی غالب ہوگے، یعنی کہ جو انسان مومن ہوگا وہ غالب ہوگا، وہ کبھی مغلوب نہیں ہوگا۔ لیکن ہم آج کیا دیکھتے ہیں کہ ہم مغلوب ہیں، غالب ہم پہ اسرائیلی غالب آئے ہوئے ہیں، یہود و نصارہ ہم پہ غالب ہیں، یہ ساری قومیں ہم پہ غالب ہیں۔ ہم مسلمان ہونے کے باوجود ہم مغلوب ہیں، ہم غالب نہیں ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے اثرات کیا ہیں؟ تو اس کے اثرات یہی ہیں کہ ہم مسلمان تو ہو گئے، لیکن ہم نے مسلمانیت چھوڑ دی، ہم نے اس کا طور طریقہ چھوڑ دیا، ہم نے وہ چیزیں چھوڑ دی جس وجہ سے ہم نے دوسری قوموں کے اوپر غالب ہونا تھا۔ میں اس کی ایک آپ کو مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ کو پیاس لگی ہوئی ہو اور شدید پیاس لگی ہوئی ہو، آپ کو اپنے چھوٹے بھائی سے، بہن سے آپ پانی منگوائیں، پانی منگوا کے گلاس کو اپنے پاس رکھ لیں۔ گلاس جب آپ کے پاس آ جائے، پھر آپ کو جس نے پانی لا کے دیا ہے آپ اس کی بھرپور تعریف کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو جائے، آپ نے مجھ پہ احسان کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ پہلے آپ اس کی تعریف کریں، پھر 1-1.5 گھنٹہ لگا کے آپ اس گلاس کے اور پانی کی تعریف کریں اور خوب تعریف کریں، کرتے جائیں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آپ نے اس کی تعریف کی۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو پانی جس نے لا کے دیا اس کی تعریف کرنے سے اور پانی کی تعریف کرنے سے کیا آپ لوگوں کی پیاس بجھ جائے گی؟ آپ لوگوں کی، ہماری پیاس نہیں بجھے گی۔ ہمیں اپنی پیاس کو بجھانے کے لیے پانی کی تعریف نہیں کرنی پڑے گی، جس نے ہمیں پانی لا کے دیا اس کی تعریف سے ہی صرف کام نہیں چلانا پڑے گا، بلکہ ہمیں وہ پانی اٹھا کر پینا بھی پڑے گا۔ دین اسلام بھی یہی ہے کہ دین اسلام کو ہم نے اس پانی کی طرح، اس گلاس کی طرح رکھ لیا کہ ہم اس کے، جو اس نے ہمیں حکم دیے، جس کی وجہ سے دین ہم تک پہنچا، ہم اس مبلغ کی بھی تعریف کرتے ہیں کہ اس نے بڑا اچھا بات، بڑی اچھی چیز ہم تک پہنچائی۔ پھر جب وہ دین ہمارے پاس آ جاتا ہے ہم اس چیز کی بھی تعریف کرتے ہیں، لیکن ہم وہ چیز کو اپنی زندگی کے اندر اپناتے نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر ہم، ایک بچہ ہے، وہ اپنے والد صاحب سے، وہ اپنی والدہ سے بڑے اچھے طریقے سے بات کرتا ہے، ان کی بڑی عزت کرتا ہے، بڑے اچھے طریقے سے بات کرتا ہے، بہت اچھی طرح رہتا ہے، ان کی تعریفیں کرتا رہتا ہے، ہر وقت خوشامد نہیں کرتا، تعریفیں کرتا ہے۔ لیکن جب اس کا ابا اس کو کہتا ہے کہ بیٹا مجھے باہر سے یہ چیز لا دو یا مجھے پانی پلا دو، اس کی والدہ اس کو کچھ کہتی ہے وہ آگے سے بات نہیں مانتا۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا تعریفیں کرنے سے آپ کو وہ چیز حاصل ہو گئی جو والدین کی خدمت کرنے سے آپ کو حاصل ہونی تھی؟ ہم لوگوں نے اسلام کو صرف زبان تک محدود کر دیا۔ اسلام بہت اچھا ہے، اسلام کے اندر والدین کے حقوق ہیں، اسلام کے اندر عزیز و اقارب کے حقوق ہیں، اسلام کے اندر ہمسایوں کے حقوق ہیں، اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے، اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے۔ ہم وہ ساری چیزوں کو مانتے تو ضرور ہیں، لیکن جب ان چیزوں پہ عمل کرنے کا وقت آتا ہے ہم کوسوں دور بھاگ جاتے ہیں، اور اسی کوسوں دور بھاگنے کی وجہ سے ہی ہم، اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمانوں کو غالب نہیں کر رہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس چیزوں کو اپنا کے ہم نے اصل مسلمان بننا ہے، ہم نے اصل ایمان والا مومن بننا ہے، ہم ان چیزوں سے ڈرتے ہیں اور ان چیزوں کو چھوڑ کر دور بھاگ رہے ہیں۔ اسی وجہ سے آج آپ دیکھیں گے
کافر ہم سے آگے نکل رہے، یہود ہم سے آگے نکل رہے، نصارہ ہم سے آگے نکل رہے، حالانکہ سب کچھ ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس ٹیلنٹ ہے، ہمارے پاس ہر چیز ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم غالب نہیں ہیں، ہم مغلوب ہیں۔ اب ملک پاکستان کا بھی یہی حال کہ آپ اس کی معیشت کو دیکھیں، وہ تباہ حال ہو چکی، آپ اس کے حکمران دیکھیں، وہ تباہ حال ہو چکی، ہر چیز تباہ حال۔ اس کی وجہ کیا؟ ہم ایمان فالو کرتے ہیں، ہم اسلام کو فالو کرتے ہیں، اور ہم اس چیز کو جانتے ہیں کہ سود لینا اللہ سے اور اللہ کے رسول سے جنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس نے سود لیا، جس نے سود دیا، جس نے ان کے اوپر گواہ بنا، جس نے لکھائی کی، وہ سارے کے سارے جہنمی ہیں۔ ہم یہ چیز کو جانتے ہیں، سنتے ہیں، اس کو روز بروز ہم اپنے کانوں سے سنتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، لیکن جب اس کے اوپر عمل کرنے کا وقت آتا ہے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ہم سودی کاروبار کرتے ہیں، ہمارا ملک سودی کاروبار کر رہا ہے، اس کا خمیازہ ہم کیا بھگت رہے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ اللہ سے اور اللہ کے رسول سے جنگ لے رہے ہیں۔ کوئی بھی گناہ ایسا نہیں ہے، کوئی بھی ایک گناہ۔ قرآن پاک کے اندر شراب پینے والے کا، حدیث میں شراب پینے والے کا ذکر آیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ زنا کا ذکر آیا، اس کے بعد اللہ نے اپنے رسول سے جنگ کا، ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ گناہ کا کیا، گناہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کہا معافی مانگ لیں گے، معاف کر دیں گے، نہیں مانگو گے تو آخرت میں آپ کو اس کا برا اجر ملے گا۔ لیکن ایک واحد سود ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا گناہ بھی بتایا، نہ صرف گناہ بتایا بلکہ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ذکر کر دیا کہ جو شخص بھی سودی کاروبار کرے گا وہ اللہ سے اور اللہ کے رسول سے جنگ کرے گا۔ اب آپ خود سوچ لیں کہ آپ اپنے معاشرے کے اندر جب سودی کاروبار کریں گے، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ سودی کاروبار کرنا غلط ہے، باوجود اس کے بھی آپ سودی کاروبار کر رہے ہیں، اللہ سے اور اللہ کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں، تو ہمارے گھر کے، ہمارے ملک کے، ہمارے شہر گلی محلے کے حالات کیسے بہتر ہوں گے؟ ہمارے اپنے حالات کیسے بہتر ہوں گے؟ ایک طرف ہم خالق کائنات سے ہم جنگ جہاد کر رہے، دوسری طرف ہم اسی سے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ ہمارا بھلا کرے گا، جنگ بھی اسی سے، بھلے کی امید بھی اسی سے، وہ آپ کی بھلے کی امید آپ اس سے غلط لگا کے بیٹھے، وہ کیسے آپ کا بھلا کریں گے جب آپ انہی سے ہی جنگ جہاد چھیڑ کے بیٹھے؟ تو اس لیے صرف اسلام کی تعریف کرنا ضروری نہیں ہے۔ آج جو میرا موضوع تھا وہ یہی تھا کہ مسلمان وہ اس بلند مقام پہ کیوں نہیں پہنچے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مسلمانوں کا بلند مقام ہوگا۔ قرآن پاک نے کہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ مسلمان غالب آئیں گے، باوجود ان سب کے مسلمان غالب نہ آئے، باوجود اللہ تعالیٰ کے کہنے کہ مسلمان بلند مقام پہ ہوں گے، مسلمان دن بدن پستی میں جائے جا رہے۔ اس کی صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہے کہ ہم نے اسلام کو تو مانا لیکن ہم نے اسلام کی نہیں مانی۔ ہم نے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانا لیکن ہم نے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانی۔ ہم نے صحابہ اکرام کو، اہل بیت کو تو مانا لیکن ان کی نہیں مانی۔ اور جس دن بھی ہم نے قرآن پاک کا حکم ماننا شروع کر دیا، حدیث مبارک کا حکم ماننا شروع کر دیا، پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ اکرام کا، ان کی پیروی شروع کر دی اور ہر وہ چیز کو اپنی زندگی سے ختم کر دیا جس چیز میں اللہ کی ناراضگی ہے، جس چیز میں پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی ہے، اس دن آپ خود دیکھیں گے کہ مسلمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق غالب آنا شروع ہو جائیں گے اور دوسری قومیں ہیں وہ مغلوب آنا شروع ہو جائیں گی۔ اس لیے صرف اسلام کی تعریف سے کام نہ چلائیے بلکہ اس چیزوں پر عمل بھی کیجیے۔ والدین کے حقوق بتائیے نہیں بلکہ والدین کے حقوق ان کے اوپر آپ عمل بھی کریں، صرف اس کو یہ نہ سمجھے کہ ہاں بالکل والدین کے حقوق ہیں، ہمسایوں کے حقوق ہیں، ہم سب جانتے ہیں، لیکن ان کے حقوق کے اوپر عمل بھی کریں، رشتہ داروں کے، عزیز اقارب کے، ان پہ عمل بھی کریں۔ یہی وہ چیز ہے جو ہم مسلمانوں کو ہمارا کھویا ہوا مقام واپس دے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔